مجھے شوارما کھانا ہے، ساتھ میں پیزا اور برگر بھی۔ تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں، میں ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے نہیں لایا۔ لائبہ پہلی لڑکی تھی جو اپنے اغوا کار سے فرمائش کر رہی تھی، تمہیں کالی دال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دراصل ریان کا دوست ایک لڑکی کی وجہ سے جیل میں چلا گیا تھا اور ریان نے گڑبڑاہٹ میں اس لڑکی کی وجہ اس کی کزن کو اغوا کر لیا تھا، لیکن جب اگلی صبح سے پتہ چلا کہ یہ لڑکی کوئی اور ہے تو وہ اس کے گلے پڑ گئی۔ ویسے بھی مجھے کافی عرصے سے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ یہ کہہ کر ریان نے اس کی کمر کو دبوچا اور پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میرے پاس جتنے بھی پیسے وہ تمہیں دے دوں گے۔ وہ اس وقت ریان کے سامنے بیٹھے سسک رہی تھی اور وہاں سے جانے کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ کتنے پیسے تمہارے پاس؟ لائبہ کے چہرے پر صدا کی معصومیت تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر معصوم لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کو آزاد کر سکتا تھا، مگر اب اس کی نیت بدل چکی تھی۔ میرے پاس؟ اسے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا مگر بے بسی سے ریان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ میں مدد کر دیتا ہوں۔ وہ ہلکا سا جھکنے لگا تھا کہ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو اللہ میاں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پلیز میری ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، پلیز میرے قریب مت آنا۔ اس کے واویلا مچانے پر وہ حیران تھا کیا تھا۔ آج کل کے دور کی لڑکیوں سے وہ اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ میں نہیں جانتی، تم لوگ مجھے بے ہوش کر کے یہاں پر لائے تھے۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ کچھ… اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے تھے۔ میں تمہیں اپنے بازوؤں میں اٹھا کر یہاں پر لایا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی معافی مانگ لوں گی، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گی، میرے اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے جاری ہو گئے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اپنی ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا اور اب ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ ایسی مشکل میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنا ناممکن ثابت ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں ریان کے دل کو جا کر لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دین سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے آخری بار کب نماز پڑھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے شرمندگی ہوئی، لیکن دوسری لمحے شیطان اس پر پھر سے حاوی ہو گیا تھا۔ ایک شرط پر تمہیں یہاں سے جانے دے سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے 50 لاکھ دو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس صرف 500 روپے ہیں، مگر میں وعدہ کرتی ہوں میں 5 لاکھ کما کر تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دوں گی۔ ٹھیک ہے، جب تم 5 لاکھ کما لو گی تب تم یہاں سے چلی جانا، لیکن اس سے پہلے تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جو غلطی تم نے کی ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ میں تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم مجھ جیسی لڑکی سمجھ رہے ہو نا، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ مجھے چیختی چلاتی ہوئی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے۔ چپ کر جاؤ، تمہاری آواز سے میرے کانوں میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے، وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا جب اس لڑکی کی روتی ہوئی آواز دوبارہ سے اس کے کانوں میں پڑی۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا تمہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ اب تم نے کڈنیپ کر ہی لیا تو رونے دھونے سے اچھا میں اس چیز کو ذہنی طور پر قبول کر لوں۔ وہ اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ وہ لڑکی شکل سے جتنی معصوم نظر آتی تھی اندر سے اتنی ہی چالاک تھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں میرا گارڈ تمہارے لیے کھانا لے آئے گا۔ مجھے اس وقت پیزا کھانا ہے، ساتھ پاستا اور ایک کولڈ ڈرنک بھی۔ تم یہاں پر ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہو، یہ فرمائشیں وہاں پر جا کر کرنا۔ مجھے کھانا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ پھر سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ یہ لو، میرے ہاتھ دیکھو، چپ کر جاؤ۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ہونٹوں پر دوبارہ سے ٹیپ لگا سکتا تھا، مگر اس کا پھٹا ہوا زخمی ہونٹ دیکھ کر وہ لب بھینج کر رہ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی تکلیف نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پہلے میرے لیے کھانا منگواؤ، میں خاموش ہو جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آج سے پہلے ریان صاحب نے کبھی بھی کسی کی باتوں کو خاطر میں نہیں لیا تھا اور نہ ہی کسی کی فرمائشوں کو پورا کیا تھا۔ وہ خود بہت ضدی تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی ساری ضدیں پوری ہوں، لیکن جب کوئی اور اس کے سامنے ضد کرتا تھا تو اس کا پارا غصے سے گھومنے لگتا تھا۔
وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے اس کے دوست صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مقصد پورا ہو گیا تیرا؟ ان میں سے ایک دوست خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ریان نے اگلی لمحے اس کے منہ پر زور سے مکہ جڑ دیا۔ یہ کیا کر رہا ہے یار، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ دوسرا دوست تیزی سے آگے آیا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، آج کے بعد مجھ سے ایسی گھٹیا بات مت کرنا، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ ڈالوں گا اور تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی پر غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ دیکھ میری بات سن، اس کی وجہ سے ہمارا دوست جیل میں گیا اور ہم اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے اسے یہاں پر لائے تھے تاکہ اس کو سبق سکھا سکیں۔ تم لوگوں کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر تم میں سے کسی نے اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو اس کو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر تیرا دل پگھل گیا اور اب تو کسی اور کے ساتھ اس کو شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پھر سے حماد کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا کہ جمیل نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ریان یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا اور اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ہے۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گارڈ کی کال آئی تھی، ہم نے غلط لڑکی کو اغوا کر لیا۔ وہ حماد کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تو پھر وہ لڑکی کون ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس کی چاچو کی بیٹی ہے۔ بندہ معلومات تو ٹھیک طرح سے نکلواتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ تم نے بس اس لڑکی سے دور رہنا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو واپس اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہیں، جس کو واپس نہیں بھیجوں گا تو پھر کیسے ساری زندگی اپنے پاس ہی رکھو گے؟ ابھی تو تم اس لڑکی کی سائڈ لے رہے تھے اور اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لڑکی آج کے بعد میری دسترس میں رہے گی۔ اگر تمہارے ڈیڈ کو پتہ چل گیا، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ بات تم سب جانتے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی جا کر میرے باپ کو بتانا چاہتے تو وہ بھی میرے سامنے کال کر کے میرے باپ کو ایک ایک چیز کی خبر دے سکتا ہے۔ یا شہریار جلدی سے پیزا پاستا اور ایک کولڈ ڈرنک آرڈر کرو۔ وہ حیران رہ گئے تھے اور اس قدر سخت ماحول میں وہ ان چیزوں کی فرمائش کر رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سچ مچ میں پاگل ہو گیا ہے، ان دوستوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تم لوگوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی ہیں، میں بہرا نہیں ہوں۔ ہم بھی اسی وجہ سے اونچا بولیں تاکہ تم سن لے۔ میرے قریب آؤ، مجھے سونگنے دو۔ تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ کیا مجھے اپنی طرح فارغ سمجھا ہوا ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں اس طرح کے فضول شوق نہیں پالتا ہوں۔ اس کی جھنجھلاہٹ اپنے عروج پر تھی، جبکہ اس کے دوست بھی اب دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ شخص جو کبھی لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، جس کو لڑکیوں کی ذات سے کوفت محسوس ہوتی تھی، اور اگر کوئی لڑکی غلطی سے اسے بات کرنے کے لیے آ جاتی تو وہ یوں برتاؤ کرتا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ روڈ تھا، حد سے زیادہ مغرور بھی۔ پوری یونیورسٹی اسے خڑوس کہہ کر پکارتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سر لڑکیاں اس پر مرتی تھی، کیونکہ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی ہر کسی کو اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر میں فوڈ پانڈا آرڈر لے کر پہنچ گیا تھا اور اب محترمہ کمرے میں بیٹھی پاستے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ قسم سے اتنے عرصے کے بعد کھانے کو ملا۔ تھینک یو سو مچ کڈنیپر جی۔ انتہائی معصومیت سے اس کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ کھانا کھا کر جیسی وہ فارغ ہوئی، اس نے کولڈ ڈرنک کے آخری گھونٹ بھرے اور پھر صوفے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بڑا سا دوپٹہ اس نے جلدی سے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا، صرف اس کا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا، تو اس کے چہرے پر نور اور معصومیت تھی۔ اب تو مجھے یہاں سے جانے دے، ہم لوگوں کی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی ہم لوگوں کے درمیان کوئی کانٹریکٹ سائن ہوا ہے۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی یتیم ہے، حد سے زیادہ ڈرپوک بھی، فوراً اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ آپ کس کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بہت ہی آسان سا کانٹریکٹ ہے، تمہیں 1 سال میرے پاس رہنا ہوگا اور بدلے میں تمہیں 5 کروڑ دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ میں گناہ نہیں کر سکتی، میں تم سے نکاح کروں گا، اپنی بیوی بناؤں گا۔ تمہیں؟ تو کیا آپ میرے ساتھ سودا کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ سودا نہیں ہوگا، میں اس دوران تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گی، میں بس چاہتا ہوں کہ تم مجھے اچھی چیزیں سکھاؤ۔ یہ سن کر وہ گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگی تھی، اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ کیا میں آپ کو شکل سے بیوقوف لگتی ہوں؟ ہاں، ریان صاحب نے یک لفظی جواب دے کر کہانی ختم کر دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیوقوف ہوں گے آپ کا پورا خاندان۔ کب سے تم مجھ سے اونچی آواز میں بات کری، میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اب اگر دوبارہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو سوری غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً سے معذرت کر لی تھی۔
آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں آج کل کی لڑکیوں کی طرح ہی ہوں جو پیسوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیں گی۔ شاید آپ کو میری فیملی کے بارے میں بھی پتہ لگ چکا ہوگا۔ کیا آپ مجھے صرف میرا قصور بتانا پسند کریں گے کہ میری ایسی کون سی غلطی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ لائبہ کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماموں جان کے پاس ان کی حویلی آ گئی تھی، لیکن ممانی کے ظلم و ستم نے اسے وہاں پر بھی ٹکنے نہیں دیا اور اپنی چچی کے پاس شہر آ گئی۔ یہاں پر بھی اس کی چچی سارا دن اس کے گھر کے کام کرواتی تھی اور پھر رات کے وقت اسے تھوڑا سا کھانا کھانے کو دیتی تھی، جس سے اس کا ٹھیک طرح سے پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ اس کی چچی غریب نہیں تھی بلکہ بہت امیر تھی اور حویلی میں بھی بہت ساری سہولتیں موجود تھیں، لیکن یہ سہولتیں اس کے لیے نہیں بلکہ حویلی کے باقی بچوں کے لیے تھی۔ اگر کبھی اس کی کزن کے مہمان آ جاتے تھے تو بچا ہوا کھانا اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں یاد کہ اس نے کبھی ڈھنگ کا کچھ کھایا تھا۔ اس نے اپنے محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ مدرسے جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے اس کی دادی جان سے اجازت لی تھی۔ اس نے چچی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ شام کے 2 گھنٹے اس کی چچی اپنی نیند پوری کرتی تھی اور یہ وہ ٹائم ہوتا تھا جب اسے کمپلیٹلی آزادی ہوتی تھی۔ اگر وہ حویلی سے باہر بھی چلی جاتی تب بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اگر پکڑی جاتی تو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ مدرسے میں گزار کر آتی تھی اور پھر کل دوپہر جب وہ مدرسے جانے کے لیے حویلی سے باہر نکلی تو اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے لائبہ؟ جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کی سہیلی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے آگے کی طرف کھینچا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا کہ ایک گاڑی ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے؟ تمہارا وہم ہے۔ اس سہیلی نے ناک پر سے مکھی اٹھائی تھی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا گیا اور گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے دوست کو کچھ کہے بغیر ہی وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ دراصل اس کی کزن مریم نے اپنے کلاس فیلو سلار پر ہراسمنٹ کا کیس کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جیل چلا گیا تھا۔ اس کے موم ڈیڈ اس وقت امریکہ میں تھے اور پولیس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کے ڈیڈ یہاں پر نہیں آتے تب تک اس کو رہائی نہیں دی جائے گی۔ کل رات سے وہ جیل میں موجود تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ خبر اس کے ڈیڈ تک نہ پہنچے اور اس لیے اس نے ہر طرح کا حربہ آزما لیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جس لڑکی نے اس پر کیس کیا ہے وہ لڑکی اپنا کیس واپس لے لے۔ سلار نے اپنے دوستوں سے کہہ کر اس لڑکی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر یہاں پر بھی ان سے غلطی ہو گئی۔ ریان ایک بہت بڑے امیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، جس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ نت نئے ایڈونچرز اس کی اپنی الگ سی دنیا تھی جس میں وہ مگن رہتا تھا، اور اس دنیا میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ زندگی کے ان 24 سالوں میں اس نے آج تک کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ لڑکیوں کو بے وفا سمجھتا تھا اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ اس کی امی جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس کے بابا کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے عورت ذات پر اعتبار ہی نہیں رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے اسے زمانے بھر میں رسوا کر دے۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی کسی کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا اور بہت سے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھامنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ ہاں تو بتاؤ مجھے، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ نہیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ پلیز مجھے واپس بھیج دو، مجھے گھر جانا۔ تمہاری چچی جان تمہاری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو کال کی تھی، میں نے ان کو ساری کہانی سمجھا دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے ان کو کیا بتایا؟ میں نے ان کو یہی بتایا کہ میں نے غلطی سے آپ کی بھتیجی کو اغوا کر لیا، جبکہ اصل میں نے آپ کی بیٹی کو اغوا کرنا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی شکل کو گھورنے لگے تھے۔ کیا تم نے یہی کہا؟ ہاں، تو اس کے علاوہ میں انہیں کیا بتایا تھا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ اس فارغ عورت کو اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے اسے کسی جہنم میں پھینک دو، لیکن اسے واپس یہاں پر مت بھیجنا، کیونکہ یہاں پر اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری چچا جان تمہیں قبول ہی نہیں کریں گے، کیونکہ گھر سے بھاگی ہوئی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ یہ ایگزیکٹ وہی ورڈ تھے جو اس کی چچی جان نے کہے تھے۔ کوئی انسان اس قدر منہ پھٹ کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ سوچ کر رہ گئی تھی، تو کیا اب مجھے 1 سال تمہارے ساتھ گزارنا ہوگا؟ اور پھر 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ میں تمہیں 5 کروڑ دوں گا، تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، جہاں جی چاہے جانا، بلکہ تمہارے لیے ایک اور آسانی پیدا کرتا ہوں، میں تمہیں امریکہ کا ویزا دوں گا۔ ویسے بھی یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے، اور اس 1 سال میں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دو گے؟ میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اجازت نہیں دو گے، اور میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ تم جیسے مردوں کے ساتھ گھر نہیں بسائے جا سکتے جنہوں نے زندگی کو ایڈونچر سمجھ لیا ہے۔ وہ نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی، اور پھر اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی یہ زندگی مشکل تھی یا پھر وہ زندگی جو اس نے اپنے چچا جان کے گھر پر گزاری تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو ترستی رہی تھی۔ کبھی بھی اس نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے، ہمیشہ اسے اپنے چچا چچی کے بچوں کا اترا ہوا پہننے کو ملتا تھا۔ وہ لب بینچے اس کو دیکھتا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں مولوی کا بندوبست کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اگر وہاں پر کسی قسم کا تماشا لگایا تو گلا دبا دوں گا۔ دھمکی دیتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے غصے سے کشن اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکا، مگر وہ بند دروازے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا۔ وہ اب غصے سے زور زور سے بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگے تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے ماریہ بیگم کو کال کی تھی، جو کہ لائبہ کی چچی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ڈرگز کے کیس میں جیل نہ جائے تو اپنی بیٹی کو بولے کہ وہ کیس واپس لے لے، ورنہ جو حشر آپ کی بیٹی کا ہوگا وہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا کام ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس نے اتنا بڑا کھیل کیوں کھیلا تھا؟ اگر وہ اتنی آسانی سے اپنا کام مکمل کر سکتا تھا تو پھر اس نے لائبہ کو اغوا کیوں کیا تھا؟ اس کے بارے میں صرف ریان صاحب ہی جانتے تھے۔ اس کے کسی بھی دوست کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان سب لوگوں کے ساتھ گیم کر چکا ہے۔ ہو گئی تم لوگوں کی محبت پوری؟ وہ باہر گیا تو حماد نے جلے ہوئے انداز میں کہا، اب ہم کیا کریں؟ سالار بیچارہ تو جیل میں پھنسا ہوا، 2 ہی گھنٹوں کے بعد وہ باہر آ جائے گا اور ہم لوگوں کے ساتھ ہی موجود ہوگا۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ ہاں تم لوگ میرے نکاح کی تیاریاں شروع کرو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو یار؟ یوں منہ اٹھا کر کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ایری گیری لڑکی نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی ہے، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم میں سے کوئی بھی میری بیوی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے۔ وہ ان کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کے سارے دوست ہی چپ کر گئے تھے۔ اگر تیری فیملی کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تیرے بابا تجھے جائیداد سے آ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا تھا۔ ان کے گاؤں میں سرداری کا سسٹم تھا۔ ابھی تو اس کے بابا گاؤں کے سردار تھے، مگر بہت جلد وہ بھی سرداری کے منصب پر فائز ہونے والا تھا۔ ان دنوں اس کے بابا کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر موجود تھے۔ اس کی امی جان کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ حویلی میں دادی اور تایا کی فیملی تھی۔ اسے شہر ہوئے تقریباً 5 مہینے گزر گئے تھے۔ اس دوران اس نے دادی سے بھی گن کر 3 بار بات کی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں تھا، نہ ہی کسی سے اپنے دل کی کوئی بات کرتا تھا۔ بہت سے راز اس نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں مولوی وہاں پر آیا، تب تک اس نے اپنے ملازم سے کہہ کر نکاح کا جوڑا بھی منگوا لیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت جوڑا تھا جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ واؤ، اتنی جلدی اتنا زبردست جوڑا ارینج کر لیا تم نے؟ کہیں تم نے پہلے سے تو پلان ہی نہیں کی ہوئی تھی اپنی شادی کی؟ حماد نے اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے کہا۔ انسان کی چھٹیس بہت تیز تھی، نہ جانے کیسے، مگر اسے بہت سی چیزوں کے بارے میں پہلے ہی لمح ہو جاتا تھا۔ کیا تم نے مجھے اپنی طرف فریبی سمجھا ہوا ہے؟ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا۔ محترمہ لائبہ صاحبہ، جس کو ہمیشہ اس کی کزن یہی کہتی ہوتی تھی کہ تمہاری شادی کسی بوڑھے سے ہوگی، تمہاری ساری جوانی اس کی چوکری کرنے میں گزر جائے گی اور بڑھاپے میں تم ایک بار پھر سے اکیلی رہ جاؤ گی۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس ہینڈسم نوجوان کو دیکھا تھا جس پر ایک دنیا مرتی تھی، مگر وہ اس معمولی سی لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ ہزاروں طرح کے سوال تھے، وسوسے تھے، وہم تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ اسے باہر نہیں بلایا گیا تھا بلکہ کمرے میں ہی اس کی مرضی پوچھی گئی تھی۔ ریان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی پر کسی کی بھی نظر پڑے۔
وہ اب اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، صرف اور صرف اپنے پاس اپنے سینے سے لگا کر۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ چینج کر کے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، سجدے میں گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے کیے کی معافیاں مانگ رہی تھی اور اپنے رب سے صبر اور مدد طلب کر رہی تھی۔ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ سجدے سے اٹھی تو اسے اپنے قریب بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے حیران دیکھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اشارہ مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی اسے اشارہ دے دیا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل کو دیکھ کر وہ دھیمے سے بولا تھا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایزی ہو جاؤ، جو کچھ کہا نا ویسا ہی کروں گا، تمہاری مرضی کے خلاف کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ چند لمحوں کی وہاں پر خاموشی چھائی رہی تھی۔ کیا ساری رات یہیں پر ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ سو جاؤ، کافی ٹائم گزر گیا، تم بھی تھک چکی ہوگی۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے ریان، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کی بیس پر نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں خود نہیں جانتی، میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تو مجھے میری خالہ جان کے پاس بھیج دو، میں وہاں پر ان کے پاس رہ کر کوئی نوکری کر لوں گی۔ یہ سن کر وہ اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اس کو گھورنے لگا تھا۔ اس کے اندر غصے سے لاوا ابلنے لگا تھا۔ جتنی مشکل سے وہ خود پر کنٹرول کر پا رہا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا یا پھر اس کا خدا جانتا تھا۔ اگر تمہاری فضولیات مکمل ہو چکی ہیں تو خاموش ہو جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ مجھے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور اگر میں نے تمہیں یہاں پر جانے نہ دیا تو تم کیا کرو گے؟ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ اسے چچا کے پاس جو تمہارے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، یا پھر اس خالہ کے پاس جس کا ایک شادی شدہ بیٹا ہے، جس کی نظر اتنی گندی کہ اس کی بیوی اپنی بھتیجیوں کو بھی اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے گا؟ وہ ریانو پریشان رہ گئی تھی۔ ریان اس کے خاندان کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، مگر کیسے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم پہلے سے ہی مجھے جانتے ہو، یہ سچ ہے نا؟ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پاس گئی اور 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، یہ کہہ کر وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو وہ وہیں صوفے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تم بیڈ پر جا کر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ نہیں، میں یہیں پر ہی ٹھیک ہوں۔ آپ کو مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونا تو محترمہ نے ویسے بھی نہیں تھا، وہ تو یہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی اور چاہ رہی تھی کہ آج رات یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ بعد میں اگر کچھ ہوا تو وہ پولیس میں رپورٹ کر دے گی۔ جذبات میں اور خوف میں آ کر اس نے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اب وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی گینگ کا حصہ ہے، جو کہ لڑکیوں کو آگے بھیج دیتے ہیں، یا پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے اسے اپنی محبت میں گرفتار کریں گے، اور جب وہ اسے عشق کرنے لگے گی تو اس کو ساری دنیا کے سامنے تنہا چھوڑ دیں گے، اس کی محبت کا مذاق بنا کر رکھ دیں گے۔ آج کل کے دور میں یہ کیسز بہت ہی عام تھے۔ اس کے دماغ میں انہی چیزوں کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، جبکہ ریان اس کی ذہنیت سے مکمل طور پر انجان بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ شدید تھکا ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے خراٹوں کی آواز جب کمرے میں گونجنے لگی تو وہ مزید تسلی کرنے کے لیے اٹھی اور اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ زور زور سے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ مارے تھے۔ وہ اٹھا نہیں تھا، نہ ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ شکر ہے، شیر سو گیا ہے، اب آرام سے یہاں سے جا سکتی ہوں۔ مسرور انداز میں مسکراتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ کھلتے ہوئے آواز پیدا ہو سکتی تھی۔ ذرا سی کھٹکے کی آواز پر وہ کھلا تو اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، مگر وہاں پر وہ گہری نیند سو رہا تھا، ہر چیز سے مکمل طور پر انجان ہو کر۔ اللہ جی، آپ اسے صبح کے لیے سلائی رکھنا، بلکہ ایسا کریں کہ اسے قیامت تک سلا کر۔ نہیں نہیں، کسی کو بد دعا نہیں دیتے ہیں لائبہ، وہ اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی۔ ریان بالکل بھی نہیں سو رہا تھا، بلکہ وہ جاگ رہا تھا اور اس کی ساری باتیں سکون سے سن رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں تک جا سکتی ہے اور کیسے بھاگے گی۔ بہت ہی محتاط انداز میں لائبہ پہلے کمرے سے باہر نکلی تھی اور پھر اس وقت حویلی کے پچھلے حصے میں موجود تھی۔ یہ سب کچھ اس نے فلموں میں دیکھ رکھا تھا۔ ہر حویلی کی بیک پر ایک دروازہ ضرور ہوتا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل اس دروازے کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر اچانک اسے وہ مل گیا۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ دروازے کو تالا نہیں لگا ہوا تھا، بلکہ اندر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ کافی بڑا اور اونچا تھا، اس کے آس پاس بھی بڑی بڑی دیواریں موجود تھیں۔ شکر ہے میں نے اپنی عقل استعمال کر لی ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے
اس دروازے سے باہر نکلی تھی۔ اس نے دوبارہ سے کنڈی لگانی چاہی مگر کافی زیادہ آواز پیدا ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آواز سن کر گارڈ وہاں پر چلا آئے۔ اس نے وہ دروازہ بند کیے بغیر ہی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر مین روڈ تھا مگر اب اس کی ساری بہادری اڈن چھو ہو گئی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ رات کے اس پہر اگر وہ کسی آوارہ لڑکوں کے گروپ کے ہاتھ لگ جاتی، اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ یعنی لڑکی کہیں بھی چلی جائے اکیلی محفوظ نہیں ہے، اس نے غصے سے سوچا تھا۔ ابھی وہ وہاں سے 15 منٹ کی مسافت پر جا کر چکی تھی۔ اسے دور سے گاڑی آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ کیا مجھے اس سے مدد لینی چاہیے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ واقعی مددگار ہو، لیکن کیا پتا کہ یہ بھی اسی کی طرح کے کڈنیپر ہو۔ آئیے محترمہ، آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ گاڑی اس کے قریب رکی، جیسے ہی شیشے نیچے ہوئے تو اس ظالم انسان کی مسکراتی ہوئی آواز اس کی نظروں میں پڑی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج رات کے لیے اتنا وہ کافی ہے۔ آپ کا کھانا بھی ہضم ہو گیا ہوگا، اب چلیں گھر واپس چلتے ہیں۔ ریان کو دیکھ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ کیا فائدہ ہوا تھا اتنی محنت کرنے کا؟ وہ تو شروع سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اور ہاں، جب آپ بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے اطلاع نہیں دیتے کہ میں آج رات بھاگ رہا ہوں، بلکہ یہ کام خاموشی سے اور چپکے سے کیا جاتا ہے۔ لیکن میں تمہارا شکر گزار بھی ہوں کہ تم نے مجھے ایڈوانس میں بتا دیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے تمہیں ڈھونڈنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ ریان بھی تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ 2 ہی منٹ میں وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ وہ زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ چھوڑو، مجھے نیچے اتارو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جلاد کہیں گے، خڑوس کہیں گے۔ ہٹلر کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا تمہیں۔ آج کل کے دور میں تم جیسے انسانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ظالم وحشی درندے۔ اس کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ سب الفاظ محترم ریان صاحب کے لیے نئے تھے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی ان کو اس طرح کے القابات سے نہیں نوازا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ بھی تھی کہ اسے ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے انجانے سے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زور سے اسے گاڑی میں پٹکنے کے بعد اس نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ اگلی لمحے اس نے ریان کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو پاگل؟ پاگل تو نہیں ہوگی ہو کیا؟ جان سے مار دو گی مجھے؟ ہاں، میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں ورنہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر ایک جھٹکے سے آگے کی طرف کھینچ چکا تھا، اور اب وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ پوزیشن پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے واپس چلتے ہیں۔ اس نے اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ریان نے اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کر لیا تھا۔ ذرا سی بھی حرکت کی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ کیا تم حرام موت مرنا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ مرنے کے بعد سب نامحرم تمہاری باڈی کو دیکھیں؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کا یہی سب سے بڑا خوف تھا جو ریان اس کے سامنے لے کر آ گیا تھا۔ تو پھر آرام سے بیٹھو، میں غیر نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، محرم ہوں تمہارا۔ اب تو تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ اب تو تمہیں گناہ کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ یہ کانٹریکٹ میرج ہے تو محترمہ، اس سے پہلے نکاح بھی تو ہوا ہے نا؟ آپ نے اپنی مرضی سے حامی بھری تھی، اپنی مرضی سے قبول ہے کہا تھا، لیکن اس میں آپ کی مرضی تو شامل نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ تمہیں کیا پتا؟ بولٹا اس سے سوال کرنے لگا تو وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے حویلی واپس آ چکی تھی۔ اب یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگلی بار میں تمہیں سزا دوں گا۔ میں جو کچھ کہتا نا وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تم اس بارے میں میرے ملازموں سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ ہاں، لیکن صرف عورتوں سے، مردوں سے تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں بہت ہی جیلیسی نیچر کا بندہ ہوں۔ اگلے دن اس نے حویلی میں کام کرنے والے سب مردوں کو فارغ کر دیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے ہر طرف عورتیں ہی نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ کل یہاں پر گارڈ کی ایک بہت بڑی نفری کھڑی تھی۔ جب اس نے وہاں پر ایک ملازمہ سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، صاحب جی نے تو انہیں یہاں سے نکال دیا، اب وہ دوسرے فارم ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں بی بی صاحبہ، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی انہیں کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ یہاں پر اکیلے ہوتے تھے، وہ چاہتے تو عیاشی کر سکتے تھے۔ بس زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ کتنے پانی میں مجھے یہ بھی پتہ ہے۔
وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ اور ہاں، زیادہ میرے سامنے اس کی تعریفیں مت کرنا، مجھے پسند نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ، جیسا آپ کہیں۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں اپنی گردن جھکا دی تھی۔ کیا تم مجھ سے اس حد تک جیلس ہوتی ہو کہ میری تعریفیں بھی نہیں سن سکتی؟ او ہیلو مسٹر، مجھے تم سے جیلسی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میں کچھ ایسا بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم سے جیلس ہوا جائے۔ وہ آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے بولی تھی۔ 2 دنوں سے اس نے ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے خود بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کا ریان سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ تھا کہ وہ خود ہی بول پڑا۔ چلو پہلے شاپنگ مال چلتے ہیں، وہاں پر تمہیں اچھی سی شاپنگ کرواتا ہوں۔ میں ان کپڑوں سے کیسے جاؤں گی؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ان کپڑوں میں تم بالکل پرفیکٹ نظر آ رہی ہو۔ اس کے سادہ سے لباس کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پوری طرح سے اپنے آپ کو دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ریان اسے دوپٹہ اتارنے کو کہے گا کیونکہ وہ خود بہت زیادہ ماڈرن ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے اسی حالت میں وہاں پر لے کر گیا تھا۔ راستے میں اس نے محترمہ کو ایک ماسک بھی لے کر دیا۔ اگر پردہ کرتی ہو تو پورا کیا کرو۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ تم تو کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے ہو میرے ساتھ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آواز دھیمی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کی بات نہیں سن سکا تھا، ورنہ اسے ضرور بدلا لیتا۔ جب وہ وہاں شاپنگ مال میں داخل ہوئے تو بہت سے لوگ اس کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے بھی چھپ رہی تھی۔ ریان نے جب یہ چیز محسوس کی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں لے آیا۔ کسی کی نظروں سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تم ان نظروں میں دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت عورت ہو، ایسی عورت ہو جس کی چاہ ہر خاندانی مرد کر سکتا ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارے ساتھ چلتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کر رہا ہوں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریان اس کے لیے اس قدر خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرے گا۔ وہ لوگ ایک بڑے آؤٹ لیٹ میں داخل ہوئے تھے اور جس جوڑے کو بھی دیکھتی تھی ریان اس کے لیے پیک کروا رہا تھا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے ریان نے اس کے لیے 50 کے قریب جوڑے لیے تھے، اور پھر ان کے ساتھ وہ میچنگ سینڈلز لینے لگا تو وہ بول پڑی۔ بس کرو تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، چپ کرو تم۔ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا گیا، اور پھر ڈھیر ساری شاپنگ کروانے کے بعد وہ اسے ایک بہت بڑے ہوٹل میں لے کر آیا جہاں پر پہلے محترمہ نے چینج کیا تھا۔ وہ شیشے میں کھڑی اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت لباس نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ریان جو کہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا، اسے دیکھا تو نگاہ پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے کانٹریکٹ کی بات کرنے کی؟ میں نے تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ اس نے غصے سے کڑتے ہوئے سوچا تھا۔ اسے تو اچھا تھا کہ اسے اعتماد میں لے کر ساری حقیقت بتا دیتا۔ تھوڑا سا غصہ کرتی لیکن پھر راضی ہو جاتی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ بہت۔ تم مجھ پر لائن مارے ہو کیا؟ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں تم سے امپریس نہیں ہونے والی ہوں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ مجھے تمہیں امپریس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مت بھولو کہ یہ صرف اور صرف 1 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی اور وہ یکدم ہی چپ ہو گئی تھی، مگر پھر اگلے لمحے اس نے دوبارہ سے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سے کہا، فی الحال تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے اچھی سی جگہ پر کھانے کے لیے لے کر چلو۔ وہ لوگ اس وقت 5 اسٹار ہوٹل میں موجود تھے۔ مجھے ان چیزوں سے کھانا نہیں آتا، اس نے کانٹے چمچ کو دیکھ کر انتہائی معصومیت سے کہا تھا۔ میں تمہیں کھانا سکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ اسے بہت ہی پیار سے سمجھا رہا تھا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے کچھ کپلز کی نظر جب ان لوگوں پر پڑی تو وہ کھل کر مسکرا دیے۔ ان دونوں کی جوڑی پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لڑکا اپنی عورت سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ جس انداز میں وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ انداز ہی خوبصورت اور انوکھا تھا۔ واپسی پر وہ آئس کریم کھانے کے لیے بھی گئے تھے۔ جب وہ رات کے وقت حویلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور حد سے زیادہ تھکی ہوئی بھی تھی۔ جیسی بیڈ پر لیٹی گہری نیند سو گئی۔ آج اس نے صوفے پر سونے کی ضد بھی نہیں کی تھی کیونکہ اسے ایک آرام دہ بستر چاہیے تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب وہ اس کے سرہانے پر بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے، ہاں 3 سال پہلے وہ ڈری ڈری لائبریری میں داخل ہوئی تھی۔ اسے اپنے لیے ایک کتاب ایشو کروانی تھی۔ وہ پہلی بار لائبریری آئی تھی۔ اپنی چچی جان سے چھپ کر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ
کہیں ایسا نہ ہو اس کی کزن وہاں پر چلی آئے، اور اگر اس کی کزن اسے دیکھ لیتی تو پھر مسئلہ ہو جاتا۔ اسے ناولز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ریان نے صرف اس کو ایک نظر دیکھا تھا، ایک ہی نظر میں اس کو پسند کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی عورت اس کی آنکھوں کو نہیں بھاتی تھی۔ 2 سال اسے لگے تھے اس چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کرنے میں، تب اسے پتہ چلا کہ وہ یتیم ہے، ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہے، چچی کے رحم و کرم پر ہے۔ اپنے خاص آدمی تو اس نے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلوا لی تھی۔ اس نے اس کی چچی سے ڈائریکٹ رشتے کی بات کی تھی۔ جہاں تک اس کے بابا کا سوال تھا تو اس نے اپنے بابا کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی پسند کی عورت سے شادی کروں گا۔ اس کے بابا نے حامی بھر لی تھی کیونکہ ان کے لیے اپنے بیٹے کی خوشی اہم تھی۔ وہ اس بات پر حیران بھی ہوئے تھے کہ جو ریان ہمیشہ عورت کی ذات سے کھار کھاتا تھا اور جو عورت کو دیکھ کر ہی نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا، وہ اب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آخر کون تھی وہ خوش قسمت لڑکی؟ جب سالار جیل گیا تو ریان کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ اس لڑکی کو اپنی دسترس میں لے لیتا، اور پھر اس رات اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا، مگر خود نہیں بلکہ اس نے ایک عورت سے اسے اغوا کروایا تھا۔ وہ خود اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا، خود اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی پاک دامن ہے، جس عورت نے اسے اغوا کیا تھا اور جو اسے حویلی لائی تھی اس نے ہی اسے رسیوں کے ساتھ باندھا تھا، اور پھر بعد میں اسی عورت کو ہی بلبھاگ کر ریان نے اس کی رسیاں کھلوائی تھی۔ ہاں، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کا حاصل کرنے کا انداز تو الگ رہا تھا، عجیب تھا اور غلط بھی تھا، مگر اس کے ساتھ سیریس تھا، لائل تھا، چاہتا تھا کہ اپنی ساری زندگی معصوم عورت کے ساتھ گزارے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ریان کے ساتھ اس کا وقت بہت اچھا گزرنے لگا تھا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا، اس کی ضرورت کو ہمیشہ مد نظر رکھتا تھا۔ وہ بھی ریان کے سارے کام کر دیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی عادتوں سے واقف ہو چکے تھے، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو چکی تھی، لیکن وہ پہل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ ڈر بھی موجود تھا کہ اگر اس نے پہل کر دی اور 1 سال کے بعد ریان نے کانٹریکٹ ختم کر دیا تو وہ کیا کرے گی۔ ریان 1 سال تک اس کے قریب نہیں گیا تھا، لیکن اس دوران وہ اس سے صرف دور ہی نہیں رہا تھا، ہر طرح سے اس کو پوری سپورٹ دے رہا تھا۔ ریان نے اس کا یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کروا دیا تھا، خود اس نے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا، اپنے بابا کو اس نے اپنے نکاح کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اس کے بابا نے ہر طرح سے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ دادی جان اس کی بیوی سے ملنے کے لیے بے چین تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ساری چیزیں اس کو کلیئر کرے، اور پھر اس رات وہ اس کو اپنے ساتھ ساحل سمندر لے کر گیا تھا۔ وہاں پر جا کر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو ایک ایک چیز کلیئر کر کے بتا دی کہ وہ 3 سال پہلے اس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا، 2 سال پہلے اس نے اس لڑکی کو تلاش کیا تھا، اس کی چچی سے بات کی تھی مگر چچی نے انکار کر دیا تھا۔ لائبہ کو یاد آیا جب ایک بار اس کے لیے کسی بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا تو اس کی چچی نے اس وجہ سے اس کو بہت بری طرح سے پیٹا تھا، اور پھر اگلے 15 دنوں تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکی تھی۔ تو کیا وہ ریان کا ہی رشتہ تھا؟ میں تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر میں کیا کرتا، میں تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تم سے نکاح کیا اور کبھی بھی یہ بات میں چھپی ہوئی نہیں رکھوں گا، میں پوری دنیا کے سامنے اس چیز کا اعلان کروں گا۔ ٹھیک ہے، جس دن آپ اعلان کریں گے اسی دن ہی میں آپ پر یقین کروں گی۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ یعنی تمہیں گارنٹی چاہیے؟ ہر چیز میں ہی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے، گارنٹی کے بغیر کوئی بھی رشتہ کام نہیں کرتا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن ریان صاحب نے بڑے بڑے نیوز پیپرز میں بھی یہ انٹرویو میں کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کا نام بھی کلیئر کیا تھا۔ جہاں تک اس کی چچی جان کا سوال تھا تو وہ اب اسے ملنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی، کیونکہ لائبہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی تھی، مگر لائبہ نے ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ وہ آستین کا سانپ نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ریان اس کو بغیر بتائے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ کار ریان کے بائی علاقے کی سب سے بڑی اور شاندار حویلی کے مرکزی آہنی دروازے پر رکی۔ حویلی کا احاطہ کسی پرانے مغل دور کے محل کا گمان دیتا تھا، جس کے چاروں طرف بلند و بالا فصلیں اور ان کے اندر سرسبز لان، بلند و بالا درخت اور 4 سو پھیلی ہوئی خاموشی تھی، بالکل ویسی جیسے پٹھانوں کے گھر ہوتے ہیں۔ گاڑی کے رکتے ہی گارڈز نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ لائبہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کا دل ایک انجان خوف اور حیرت کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی چچی کے گھر ایک کونے میں پڑی رہتی تھی،
جسے کبھی کسی نے عزت یا مقام نہیں دیا تھا، آج وہ اس علاقے کے سب سے طاقتور اور بااثر سردار گھرانے کی بہو بن کر اس حویلی کے دہلیز پر کھڑی تھی۔ ڈر رہی ہو؟ ریحان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس ظالم، خڑوس اور پتھر دل انسان کے چہرے پر کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ لائبہ نے اپنی نظریں جھکا لی اور گہرا سانس لے کر اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ میں ڈر نہیں رہی، بس مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب سچ ہے۔ کہاں وہ گھر جہاں میرے رونے پر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور کہاں یہ محل جیسی جگہ۔ ریحان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، خود گھوم کر دوسری طرف آیا اور لائبہ کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لائبہ نے ایک لمحے کے لیے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ ریحان کے ہاتھ کی نرمی نے اس کے دل کے وسوسوں کو کافی حد تک مٹا دیا تھا۔ جیسے وہ دونوں حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوئے، وہاں موجود لوگ اور خاص طور پر ریحان کی دادی جان، جن کے چہرے پر ایک عجیب سا اشتیاق اور خوشی تھی، وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے پوتے کی اس اچانک شادی اور پھر اس کے اصرار پر بے چین تھی کہ آخر وہ کون سی لڑکی ہے جس نے ریحان جیسے پتھر دل انسان کو موم کر دیا۔ آگے میرا بچہ، دادی جان نے اپنی محبت بھری آواز میں کہا اور آگے بڑھی۔ لائبہ شرم اور گھبراہٹ سے زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ دادی جان نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر پیار دیا۔ اس کے گلے لگتے ہی لائبہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یہ آنسو اس کی اپنائیت کے تھے جو اسے مدتوں بعد ملی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری اور معصوم بچی ہے۔ ریحان، تم نے دیر کر دی لیکن جوڑا بہت اچھا چنا ہے۔ بابا جان، جو اس وقت سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ایک روب داو والے انسان تھے، مگر اس وقت ان کے چہرے پر بھی بیٹے کی خوشی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لائبہ کو حویلی کے ماحول میں ڈھلتے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ریحان نے ایک خاص شام کا انتخاب کیا۔ اسے حویلی کے ایسے پرسکون حصے میں لے کر گیا جہاں سے دور تک پھیلا ہوا سبزہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شام کی ہلکی روشنی میں دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہوا میں خنکی سی تھی اور فضا مکمل طور پر پرسکون تھی۔ ریحان نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ آج وہ سب کچھ سچ کر دینے والا تھا جو اب تک ایک الجھی ہوئی کہانی کی طرح چل رہا تھا۔ لائبہ، اس نے دھیمے اور بھاری لہجے میں پکارا۔ لائبہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھے۔ کیا بات ہے؟ اب کون سا نیا کانٹریکٹ یاد آ گیا ہے یا کوئی اور شرط باقی رہ گئی ہے؟ ریحان ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اس کے سامنے پھاڑ دیے۔ وہ کاغذات وہی فرضی معاہدے کی کاپیاں تھیں جو اس نے مذاق اور اپنی ضد میں بنائے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ لائبہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا لائبہ۔ ریحان کے لہجے میں اب وہ اکڑ یا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک گہری پشیمانی اور بے پناہ عشق کا اقرار تھا۔ وہ اس کی اور قریب آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کوئی کنٹریکٹ نہیں تھا، کوئی 1 سال کی قید نہیں تھی۔ وہ سب صرف ایک بہانہ تھا تمہیں اپنے پاس لانے کا، تمہیں اس جہنم سے نکالنے کا جہاں تم روز گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ لائبہ کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ریحان نے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ جب میں نے تمہیں 3 سال پہلے لائبریری میں پہلی بار دیکھا تھا، اسی دن میرا دل ہار گیا تھا۔ 2 سال تک میں تمہیں تلاش کرتا رہا، تمہاری ایک ایک پل کی خبر رکھتا رہا۔ جب تمہاری چچی نے انکار کیا اور جب حالات اس نیچ پر پہنچے کہ مجھے تمہیں اس طرح زبردستی لانا پڑا، میں نے خود کو ایک ظالم اور کڈنیپر کے روپ میں اس لیے پیش کیا تاکہ تم مجھ سے ڈرو نہیں، بلکہ مجھ سے لڑو، مجھ پر غصہ کرو تاکہ تمہارا دل ہلکا رہے۔ میں تمہیں کبھی تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، بس میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لائبہ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم اتنی عرصے سے مجھے جانتے تھے، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم جانتے ہو میں نے ان چند دنوں میں کتنی راتیں رو کر گزاری ہیں؟ مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی کسی کے ہاتھ بک گئی ہوں۔ میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں تمہارا۔ ریحان نے اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن لائبہ نے فوراً جھک کر اس کے بازو سے اسے پکڑ لیا اور کھڑا کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ریحان کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر آئے ہوئے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کی نگاہوں میں سچی محبت اور التجا تھی۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں لائبہ۔ میری زندگی اندھیری تھی اور اعزاز سے میرا اعتبار اٹھ چکا تھا،
لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تم نے میرے دل کے سارے بند دروازے کھول دیے۔ میں تمہیں صرف اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا بلکہ اپنی روح کا سکون، اپنے گھر کی مالکن اور اپنی پوری زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میں ہوش و حواس میں بغیر کسی شرط کے تم سے پوچھتا ہوں۔ ریان نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی کھلی ہوئی تھی جیسے وہ اپنی پوری دنیا اس کے حوالے کر رہا ہو۔ کیا تم اس ظالم، کھڑوس اور پاگل ریان کا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھامنا پسند کرو گی؟ کیا تم اس کی زندگی کا وہ حصہ بنو گی جو اس کے دل کو دھڑکنا سکھاتا ہے؟ لائبہ نے ریان کے چہرے پر موجود بے پناہ محبت کو دیکھا جو اس نے آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل کے سارے وسوسے، سارے ڈر ایک لمحے میں تحلیل ہو گئے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت کھلتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مضبوطی سے ریان کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اس ہاتھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو کیا تم میرا گلا دبا دو گے مسٹر کڈنیپر؟ لائبہ کی نم آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ ریان زور سے ہنس پڑا۔ اگلے پل اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور جھک کر لائبہ کو اپنی مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ لائبہ اس اچانک حرکت پر ہڑبڑا گئی اور بے ساختہ اس کے گلے میں اپنے نازک ہاتھ ڈال دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا، سب کیا سوچیں گے؟ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ ہلکی سی جھجک کے ساتھ اپنے پیر ہوا میں ہلانے لگی تھی۔ دیکھنے دو سب کو، آج میں اپنی جان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جا رہا ہوں۔ کسی میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے۔ ریان کے لہجے میں جو جنون، فخر اور اپنائیت تھی وہ لائبہ کے دل کو دہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ رہی تھی جہاں اب زبردستی کا سایہ نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف ایک پاگل کر دینے والا عشق بول رہا تھا۔ اسے اٹھائے ہوئے لان سے چلتا ہوا حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ راستے میں جو ملازمین آئے انہوں نے فوراً احتراماً اپنی نگاہیں جھکا لیں، مگر ریان کے چہرے پہ ایک فاتحانہ اور انتہائی مطمئن مسکراہٹ تھی جسے چھپانے کی وہ ذرا بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ذاتی کمرے کی طرف بڑھا جہاں روشنی مدھم اور ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے لائبہ کو نہایت محبت اور احتیاط سے زمین پر اتارا، مگر اس کے مضبوط بازو اب بھی لائبہ کی کمر کے گرد حائل تھے جیسے وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لائبہ نے اپنی پلکیں جھکا رکھی تھی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی دھڑکنوں کا شور پورے کمرے میں گونج رہا ہے۔ ریان نے اپنا ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا، اس کی انگلیاں اس کے نرم گالوں کو چھوتی ہوئی گزری اور پھر اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک بے پناہ محبت سے بھرا ہوا بوسہ دیا۔ تم جانتی ہو لائبہ، ریان کی آواز مدھم بھاری تھی، جب تم میری زندگی میں نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ یہ دنیا صرف ایک بے معنی سی جگہ ہے جہاں کوئی کسی کا سچا نہیں ہوتا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے جینے کا مقصد سمجھ آیا ہے۔ میری سانسیں تمہارے نام سے جڑ گئی ہیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی محبت کے اصل معنی سے آشنا ہی نہ ہو پاتا۔ لائبہ کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو چھلک پڑے جب کسی دریا یا خوف کے نہیں بلکہ اس ابدی سکون کے تھے جس کی تلاش اسے عمر بھر سے تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ ریان کے سینے پر رکھے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بھی لگتا تھا کہ میری قسمت میں صرف اندھیرے، بے قدری اور آنسو ہی لکھے ہیں ریان، مگر تم نے مجھے اس جہنم سے نکالا اور مجھے وہ عزت دی جس کا میں کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی ہوں کہ مجھے تم جیسے انسان کا ساتھ ملا۔ ریان نے اس کی بات سنتے ہی اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ان کی دھڑکنیں اب ایک تال پر دھڑک رہی تھی۔ اس نے لائبہ کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، اب نہ کوئی فرضی کانٹریکٹ ہوگا، نہ کوئی شرط، اور نہ ہی کبھی تمہاری آنکھوں میں میرے ڈر کا کوئی سایہ آئے گا۔ اب تم ہمیشہ میری رہو گی، صرف میری، تعمر۔ اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو ڈیئر پیارے ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسے ہی مزے کے ناول آپ کو ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کو ملتے رہیں۔ تو ملیں گے اب نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔